حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک صحابی رسول بہت غمگین بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دل بے حد بے چین تھا۔ لوگ حیران تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والا، نماز و روزہ کا پابند اور حج کرنے والا صحابی اس قدر رو رہا ہے۔ کسی نے ادب سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ صحابی لرزتی آواز میں فرمانے لگی، میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں میرا حج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوا ہو۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ تو نیک انسان ہیں، پھر یہ خوف کیوں؟ صحابی نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے دل میں ریاکاری، غرور یا لوگوں کی تعریف کی خواہش شامل نہ ہو گئی ہو۔ یہ کہتی کہتی وہ مزید رونے لگی۔ پھر انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ جب میں حج کے سفر پر روانہ ہوا تو میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گی، عزت دیں گی، میرا احترام کریں گی۔ میں نے اس وقت ان خیالات کو اہمیت نہ دی، لیکن اب مجھے خوف آ رہا ہے کہ کہیں انہی نیتوں نے میری حج کو خراب نہ کر دیا ہو۔ وہ صحابی زمین کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کعبہ کو دیکھنا آسان ہے، لیکن اپنے دل کو پاک رکھنا بہت مشکل ہے۔ طواف کرنا آسان ہے، مگر نفس کے غرور کو توڑنا مشکل ہے۔ احرام پہننا آسان ہے، مگر دل کو دنیا کی خواہشات سے آزاد کرنا مشکل ہے۔ مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص اپنے دل کا جائزہ لینے لگا۔ پھر اس صحابی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائی اور روتی ہوئی دعا کی، اے میرے رب، اگر میری حج میں کوئی کمی رہ گئی، اگر میری نیت میں کھوٹ آ گئی، اگر میرے دل میں غرور آ گیا تو مجھے معاف فرما دی۔ میں تیرے گھر اس لیے آیا تھا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، نہ کہ لوگ میری تعریف کریں۔ لوگوں کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اسی دوران ایک بزرگ صحابی نے فرمایا، مومن کی یہی نشانی ہے کہ وہ نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اللہ کی ہاں رد نہ ہو جائے، جبکہ منافق گناہ کرنے کے باوجود بے خوف رہتا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیات تلاوت کی، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی حضور لوٹنے کا خوف رکھتے ہیں، اپنے اعمال کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اس صحابی نے فرمایا، حج صرف سفر کا نام نہیں، حج دل کو بدلنے کا نام ہے۔ اگر انسان حج کے بعد بھی تکبر، جھوٹ، ظلم اور گناہوں میں رہی تو اسے سوچنا چاہیے کہ اس نے حج سے کیا حاصل کیا۔ وہ مزید کہنے لگے، میں نے عرفات کے میدان میں لاکھوں انسانوں کو روتے دیکھا۔ سب سفید لباس میں تھے، کوئی امیر نہ تھا، کوئی غریب نہ تھا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ قیامت کا دن بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرا نام ان لوگوں میں نہ لکھ دیا جائے جن کے اعمال دکھاوی کی وجہ سے ضائع ہو گئے۔ یہ سن کر مجلس میں موجود ہر شخص زار و قطار رونے لگا۔ پھر اس صحابی نے ایک نصیحت فرمائی، عبادت پر کبھی غرور نہ کرو۔ انسان ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، لیکن اگر اس کے دل میں تکبر آ جائے تو وہ سب کچھ کھو سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دل کو پسند فرماتا ہے۔ جو بندہ اپنی عبادت پر فخر کرے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اپنی گناہوں پر روئے، اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ رات گزر گئی، مگر وہ صحابی سجدے میں روتے رہے۔ کبھی استغفار کرتی، کبھی دعا مانگتی، کبھی اپنی رب سے معافی چاہتی۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کی چہرے پر عجیب نور تھا۔ وہ بار بار یہ دعا کر رہی تھی، اے اللہ، ہمیں وہ حج نصیب فرما جو تیری ہاں مقبول ہو۔ ہمیں ریاکاری، غرور اور دکھاوے سے بچا۔ ہمارے دلوں کو خالص اپنا بنا لی، آمین۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت کے بعد عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ ہر نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ قبولیتی عمل کا خوف مومن کی نشانی ہے۔ حج کا اصل مقصد دل کی اصلاح ہے، صرف سفر نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اعمال قبول فرمائے اور ہمیں اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں ایک صحابی رسول حج سے واپس تشریف لائے۔ لوگوں نے ان کا استقبال کیا، مبارکباد دی اور حاجی صاحب کہہ کر عزت دی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ صحابی خوش ہونے کے بجائے خاموش اور غمگین تھے۔ ان کی آنکھیں مسلسل نم رہتی تھیں۔ ایک رات مسجد نبوی میں وہ تنہا بیٹھے تھے، سر جھکا ہوا تھا اور آنسو داڑھی کو بھگو رہے تھے۔ اتنے میں ایک دوسرے صحابی آئے اور نرمی سے پوچھا، بھائی،
آپ خیریت سے تو ہیں؟ حج کی سعادت تو بہت بڑی نعمت ہے، پھر آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ وہ صحابی کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں اس ڈر سے رو رہا ہوں کہ کہیں میرا حج اللہ تعالیٰ نے رد نہ کر دیا ہو۔ یہ سن کر دوسرے صحابی حیران ہوئے اور فرمایا، آپ نے تو بیت اللہ کا طواف کیا، عرفات میں وقوف کیا، صفا و مروہ کی سعی کی، قربانی دی، پھر خوف کیسا؟ صحابی نے گہرا سانس لیا اور فرمایا،